قضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں قال انما انا رسول ربک، جبریل امین نے کہا اے مریم میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں اور آیا اس لیے ہوں لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام، جناب سیدہ مریم بولی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حال آن کے مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں ایک بدکار عورت نہیں ہوں. قَالَ كَذَلِكَ، تو انہوں نے یعنی جبریل امین نے کہا کہ اسی طریقے سے اللہ کرے گا. قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، کہ تیرے پروردگار نے کہا ہے کہ وہ میرے لیے آسان ہے، یعنی بغیر باپ کے بیٹا عطا کرنا میرے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے یہ کام اس لیے کیا کرنا چاہا ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنائیں. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت قرار دیا ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ پہلے سے فیصلہ شدہ معاملہ ہے. فَحَمَلَتْهُ، سو وہ حاملہ ہو گئی، انہوں نے اس کو اٹھا لیا، یعنی جناب سیدہ مریم اس سے حاملہ ہو گئی. ان کے بطن اطہر میں جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہو گئے. فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو وہ ان کو لے کے ایک دور کے مقام پر جا ٹھہری. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، تو ان کو درد ذی یعنی ڈلیوری پین جس کو کہتے ہیں، بچہ پیدا کرنے کے دردوں نے ان کو پہنچا دیا. یہ درد ذی ان کو لے آیا ایک خشک کھجور کے تنے کے پاس. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، جناب سیدہ مریم بچے کی پیدائش کے وقت بجائے خوشی منانے کے کہتی ہیں کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہوئی ہو جاتی.
فناداها من تحتها، تو اس کے نیچے سے کسی بلانے والے نے اس کو آواز دی، اللہ تحزنی کہ غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے پالنے والے نے تیرے نیچے سے ایک چھوٹی ندی جاری کر دی ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور تو اس خشک کھجور کے ٹھنٹھوں کو، جس کو آپ پنجابی میں ٹنڈ کہتے ہو یا خمرہ کہتے ہو، شاخ کاٹ لی جائے تو اس کا تھوڑا سا حصہ درخت کے ساتھ باقی رہ جائے، وہ دوبارہ ہرا نہ ہو، تو اس کو آپ کھنگرا یا ٹنڈ کہتے ہو، اس کو اردو میں ٹھونٹ کہتے ہیں، انگریزی اس کو سٹمپ کہتے ہیں۔ ہاں، تو کھجور کے ٹھونٹ کو پکڑ کے ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، اور وہ تجھ پر تر کھجوریں گرائے گا، وکلی واشربی وقرری عینا، تو کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، فإن من البشر احدا، اگر انسانوں میں سے کوئی ایک تجھے دیکھ جائے تو فقولی، تو یوں کہہ کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اپنے پروردگار کے لیے روزہ کی منت مان رکھی ہے، ولن اکلم اليوم انسیا، اور میں آج کسی بھی آدمی سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ آیات طیبات کا تحت ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ اب اس میں جو بیک گراؤنڈ سمجھنے والی ہوئی ہے کہ چونکہ اس میں جیوگرافی انوالو ہو رہی ہے، یہ کس جگہ کا واقعہ ہے یہ بھی جاننا ضروری ہوگا۔ یہ پیلسٹائن کا واقعہ ہے، جو بیت المقدس شریف ہے اس جگہ کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ دراصل اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، وہاں سے نمرود نے جس وقت آپ کو آگ میں پھینکا تو وہاں سے آپ کامیاب ہونے کے بعد مہاجر ہو کے چلے گئے، آپ جا کے پیلسٹائن کے پاس شیکم ایک جگہ کا نام، جس کو آج نابلس کے نام سے عبد الغنی نابلسی ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، اللہ سنی ہوئے ہیں، اس جگہ جا کے آپ نے ڈیرا ڈالا۔ تو وہاں آپ بیان پذیر ہونے کے بعد آپ کی جو پہلی بیوی صاحب ہیں حضرت مائی سارہ، جو دنیا کی سب سے زیادہ حسین خاتون گزری ہیں، ہماری بھی دادی لگتی ہیں، لیکن بنی اسرائیل ان کے سگی اولاد ہے، ہم ان کے سوتیلی اولاد ہیں۔ ہماری دادی سیدہ ہاجرہ ہیں، ہاجرہ کو انگریزی میں ہائیگر کہتے ہیں، HAGAR، ہائیگر۔ تو ان کی پہلی بیوی صاحبہ کے بطن سے جو صاحبزادے پیدا ہوئے ان کا نام تھا اسحاق، آئزیک، جن کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو پھر ان سے آگے بیک وقت دو بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام عیسیٰ تھا، وہ عیسیٰ سواد کے ساتھ عیسیٰ ہے، واو جسے زکوٰۃ میں لکھی جاتی ہے اس لیے واو لکھی جاتی ہے، اس کو عیسو بھی پڑھا جاتا ہے اور عیسیٰ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یعقوب کا اصلی نام ہے اسرائیل، اسرا کے معنی بندہ اور ایل معنی اللہ، اللہ کا بندہ۔ یعقوب نے اس لیے کہتے ہیں کہ جو جڑواں پیدا ہوئے نا، تو پہلے عیسیٰ پیدا ہوئے تو بعد میں جناب یعقوب، تو پیچھے پیدا ہونے والے کو یعقوب کہتے ہیں۔ ان سے وہ آگے نسل چلی، تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور جناب ہارون دونوں بھائی تھے، یہ انہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ تو جناب سیدہ مریم جو ہیں یہ جناب ہارون کی اولاد میں سے ہیں، جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ یا علیو انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تو مجھ سے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہارون تھے، کی مانند ہے۔ اس کی دو وجہ شبہ تسلیم ہوتی ہیں کہ اس کو جامع کہتے ہیں جو
تشبیہ کی وجہ ہوتی ہے نا اس کو جامع اسی کو وجہ شبہ کہتے ہیں. مثلا یہ کہیں اس کا قد سرو کی مانند ہے تو جامع کیا چیز ہے؟ حسن ہے نہیں، خوشبو ہے نہیں، نزاکت ہے نہیں، لطافت ہے نہیں، سیدھائی اور لمبائی جامع ہے. یہ بولیاں آپ کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے. جامع اسی کا نام وجہ شبہ ہے. اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے. وجہ شبہ لمبائی ہے نہیں، طاقت ہے نہیں، نزاکت ہے نہیں، لطافت ہے نہیں، کیا ہے؟ حسن. جامع حسن ہے، خوبصورتی. تو اب اس بنیاد پر یہ بات آپ کے جاننے کی ہے کہ آپ نے کہا تو میری سامنے اسی کی مانند ہے جس کی مانند جناب ہارون علیہ السلام. جامع کیا ہے؟ جامع دو تسلیم ہوتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے طور پر. یہ طور جو ہے صحرائے سینا میں ہے، مصر کے اس حصے میں نہیں ہے جہاں مصر کی عام آبادی ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر جو کتاب لینے کا معاملہ پیش آیا تھا یہ اس دریا سمندر کو پھاڑنے کے بعد پیش آیا تھا. وہ بحر احمر کے پار کی طرف ہے، شمال کی طرف اس جگہ ہے وہ طور. آدمی سمجھے یا طور کوئی قاہرہ کے قریب نہیں، قاہرہ کی سمت ہی دوسری ہے، وہ سمت ہی دوسری ہے. تو جب وہاں جانے لگے نا تو بعد میں ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا محافظ بنا کے چھوڑ گئے تھے کہ منو سلوات ان کو کھانے کو مل رہا ہے. بادلوں نے صاحبان بننے کا کام کیا ہوا ہے. میں نے پتھر پہ چوٹ مار کے 12 چشمے جاری کر دی، پانی، کھانا پینا، سیلے سلائے کپڑے، تو نگرانی کے لیے رہ جا. میں ادھر جا رہا ہوں، میری قوم کو تو سنبھال. سرکاری دور میں جب تبوک میں لڑائی کے لیے گئے تو کہا جس نے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنی قوم کی نگرانی کے لیے چھوڑا تھا، مدینے میں بسنے والی قوم کی نگرانی کے لیے علی تجھے چھوڑتا ہوں. لیکن اس وجہ شبہ کو اہل علم کے ایک بڑے طبقے نے کافی نہیں سمجھا. وہ کہتے ہیں یہ تو کبھی زید بن ام مکتوم کو بھی، عبداللہ بن ام مکتوم کو بھی سرکار نے چھوڑا ہے، تو پھر وہ یہ تشبیہ تو ان کے ساتھ ہی بنتی ہے، ان کو کیوں نہیں کہا؟ کہا وہ دراصل بھائی نہیں تھے اس لیے نہیں کہا جا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے ہارون بھائی تھے، نبی کریم علیہ السلام کے مقابلے علی بھائی تھے. ان کو چچا زاد ہونے کا پہلے شرف حاصل تھا. بھائی چارہ جو مدینے میں ہوا تھا، افوادا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میرا بھائی ہے، قیامت میرا بھائی ہے. تو بھائی ہونے کا حکم بھی ان پر لگ چکا تھا. اس مناسبت سے کہا کہ وہ ان کے بھائی تھے، تو میرا بھائی ہے. وہ ان کی قوم کی نگرانی کرتے تھے، تو میری قوم. یہ کوئی شبہ یہ ہے. جامع یہ ہے. دوسرا جامع یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے کوئی ترقی ہو کر کوئی نبی نہیں بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنے اس کے بعد نبیوں میں سب ہارون علیہ السلام کے اولاد سے. تو ادھر سرکار کا ادارے مدینہ علیہ السلام نے یہ کہنا چاہا کہ جو سرکار ہوا نا ہر نبی کی اولاد اس کے اپنی پشت میں اللہ تعالیٰ رکھی ہے. تو میری اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے علی کی پشت میں رکھے جو فاطمہ کے بدلے سے ضرور. تو آئندہ فیضان قیامت تک جو حضور کی اولاد میں ہے وہ اولاد فاطمہ کے ذریعے سے چلے گا. تو جس طرح نبوت کے فیضان کے لیے ہارون علیہ السلام کو چنا گیا تھا، فیضان وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا تھا لیکن چلا بھائی کی پشت کے ذریعے سے تھا. اسی طرح یہ جو میرا فیضان نبوت ہے یہ علی تیری پشت کے ذریعے سے چلے گا. یہ جان حضرت سیدہ مریم اس خاندان میں سے تھی. یہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تھے نا پیلسٹائن میں. شیعہ نے کبھی اس کو وجہ بنایا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ہارون جو تھے یہ خلیفہ بلا فصل تھے، یہ ان کے درمیان گیپ نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہارون تھے تو ان کے درمیان چونکہ فاصلہ کوئی نہیں تھا، ان کے براہ راست خلیفہ تھے. اسی طرح صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی جو ہیں یہ خلفائے باطلہ میں سے معاذ اللہ خلفائے راشدین میں سے نہیں ہیں. کیونکہ سرکار کا فرمانا کہ تم میرے سامنے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہارون تھے، وہ جبھی تشبیہ پوری ہو سکتی ہے کہ یہ ان کا درمیان گیپ نہ. ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تمہارا یہ قیاس مال فارق ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں irregular analogy. اگر موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد
جناب ہارون زندہ رہتے خلیفہ ہوتے پھر یہ قیاس صحیح تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جناب ہارون کا وصال ہوا، وہ عمر میں بڑے تھے ان سے، وہ پہلے فوت ہوئے، ان کا جنازہ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھایا ہے، تو وہ تشبیہ بن کس دے سکتی ہے؟ شیعہ کے رد میں یہ بات، شیعہ اس حدیث کو وجہ بناتے ہیں، تو ہمارے سنی علماء اس کو جو کہہ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں حدیث کبھی ہے، ہماری مطلب سیاہ کی حدیث ہے، اس کو کون ضعیف کہہ سکتا ہے؟ آپ کے ضعیف کی جواب اس کا یہ ہے کہ جامع غلط سمجھو، یہ وہ وجہ ہے جس میں کہا تو فنون پڑھے بغیر کوئی آدمی عالم بننا چاہیے، جامع یہ چیز ہے کہ میری نسل اسی طرح تیری پشت سے چلے گی جیسا موسیٰ علیہ السلام کا فیضان ہارون علیہ السلام کی پشت سے چلا ہے، یعنی آگے آئمہ اہل بیت تیرے خاندان سے ہو گئے، امام مہدی آخر زمان تیرے خاندان سے، نبیوں کے نائب ہوں گے، نبوت مجھ پر ختم ہوگی، نبوت نہیں ہوگی لیکن فیضان نبوت رہے گا، لیکن وہ چلے گا کس طرح؟ میری باقی کسی بیٹی کی اولاد نہیں ہوگی، کسی بیٹے کی اولاد نہیں ہوگی، حضور کی 3 بیٹیاں جو باقی ان کی کوئی اولاد نہیں، جو حضور کے بیٹے تھے ان میں سے وہ بچپن میں بہت ہوئے، بیٹیاں شادی شدہ ہو کے ہوئی، ان کی اولاد میں سے آگے کوئی نہیں چلا، تو اولاد فاطمہ ہی چلے گی اور وہ تیری پشت کے لیے جامع پھر کیا ہوا کہ میرا فیضان اسی طرح تیری پشت کے لیے سے چلے گا جس نے موسیٰ علیہ السلام کا فیضان، یہ وجہ تو جناب سیدہ مریم ان کی اولاد میں سے تھی، تو پھر اس وقت یہ خاندان آگے چلا جس کہ وہ مصر سے واپس آ کے پیلسٹائن میں آباد ہوئے، تو وہاں کی آبادی کے بعد سلسلہ بسلسلہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں بیت المقدس شریف کی خدمت کے لیے وقف کروں، پیلسٹائن میں تھی نا، آپ سمجھیے کہ وہ یہ عراق کے رہنے والے پیلسٹائن میں کیسے آئے، پیلسٹائن سے آگے مصر میں کیسے گئے، مصر سے پھر چکر کھا کے واپس پیلسٹائن میں کیسے آئے، تو پیلسٹینین کی حیثیت سے حضرت سیدہ مریم کی والدہ نے منت مانی، جب یہ بیٹی پیدا ہونے کا یہ بیٹی ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیسے چھوڑوں، کہ یہ تو کبھی اس کا بدن ناپاک ہو سکتا ہے، پھر کس طرح وہاں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ اس عیب سے ان کو پاک کر وہی نہیں، پھر بیٹے کی آمد کا جو سلسلہ وہ آپ نے سنا، وہ یہ پہلے چیپٹر میں گزر چکا ہوا ہے، اب جب جبریل امین ان کے پاس آئے نا تو اس وقت وہ دیکھا کہ ایک آدمی اندر 4 دیواری کے اندر آ گیا ہے، داڑھی موچھ نہیں ہے، خوبصورت جوان ہے، بالغ ہے، تو غالباً مجھے تنہا پا کے میرے ساتھ کوئی زیادتی ہے، برائی کے ارادے سے ہے، اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر خدا سے تو ڈرنے والا ہے نا تو میں پناہ مانگتی ہوں، میری اس پہ حملہ نہ کرنا، میں خدا کی بندی ہوں، اور اگر تو خدا کو خدا سمجھتا ہے تو میرے قریب نہیں آ۔ اس وقت جبریل امین نے جواب میں کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، آیا اس لیے ہوں تاکہ میں تجھے پاک بیٹا عطا کروں۔ اب بیٹا عطا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ وہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں دوں، شرک ہے کہ نہیں؟ ہرگز نہیں شرک، شرک ہوتا تو قرآن مجید اس کو یہ بیان کرتا۔ اب دیر کہتے ہیں میں دوں جبکہ دیتا اللہ ہے، تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوا کہ فریضہ کہ میں دوں کا رب کا ریپرزینٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے، نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، خدا کا بندہ ہونے کی حیثیت سے، خدا کے تعلق کی وجہ سے، خدا کا بھیجا ہوا ہو کر اگر یہ کہتے میں دوں میں دیتا ہوں تو یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کو نکال کے تو نہیں کہتا نا، خدا کی طرف سے کہتا، یہ پہلے کہہ چکے انما انا رسول اور ربی کہ اگر کوئی ولی کہے میں اللہ کا دوست ہونے کی حیثیت سے دیتا ہوں تو پھر عیب نہیں ہے۔ سن فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن تار کے ہو، تو پھر یہ کہتا میں دیتا ہوں میں مدد کرتا ہوں، یہ شرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اگر یہ کہے کہ میں خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا مگر میں مدد کرتا ہوں پھر شرک ہو، یا وہ کہتا میں بیٹا دوں، یہ تمام مفسرین میں اتفاق لکھے اگر خدا سے تعلق رکھنے والا خدا کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کہ میں دیتا ہوں
میں شفا دیتا ہوں. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے کہ اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں خلق کرتا ہوں، مخلوق بناتا ہوں، سبحان اللہ. کیچڑ سے خلق کرتا ہوں، پیدا کرتا ہوں، ان کا بناتا ہوں، پیدا کرتا ہوں. ہاں مٹی کی چڑیا بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں اللہ کے حضور میں، لیکن خلق کی نسبت اپنی طرف کی، میں خلق کرتا ہوں. شرک کیوں نہیں کہا آگے باذن اللہ جو کہہ رہا ہوں اس لیے. اور اگر باذن اللہ نہ بھی کہے تو بخاری شریف کے متن میں یہ بات ثابت ہے کہ لا زالا یتقرب الی عبدی بالنوافل. لگاتار بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتی احببتہ، حتیٰ کہ میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. فاذا احببتہ، جب میں اس سے پیار کرنے لگ جاؤں تو کنت بصرہ الذی یبصر بہ، اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. یہ بخاری شریف جلد اول کتاب العلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. اس کی وہ آنکھیں میں مرضی حوالہ یاد رکھا کریں سارے ساتھی. اب بخاری شریف جلد اول کتاب العلم کی حدیث ہے کہ وہ بندہ نفلی باتیں کرتے کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے. جب پیار ہو جائے تو پھر میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. اب رب کہے اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، تو اللہ کی آنکھوں کے راستے میں پہاڑ حائل ہو سکتے ہیں؟ دور اور قریب کا مسئلہ اللہ کی آنکھوں کے لیے ہے. رب کہتا ہے اس کی وہ آنکھیں جن سے وہ روزانہ دیکھتا ہے. گاڑی چلاتا ہے تو جن آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے تو جن آنکھوں سے وہ میں بن جاتا ہوں. اب کہ جناب جب تک میں جیتا تھا دیکھتا تھا، اب تو مر گیا ہے، تو یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ کی آنکھیں مر گئی ہیں؟ کہ مٹی میں مل گئے، یہ کہنا صحیح ہے اللہ کی آنکھیں مٹی میں مل کے مٹی ہو گئی. اس کے سمع الذی یسمع بہ، اس کے وہ کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. اب یہ کہنے کی کیا بحث ہے جناب ولی اللہ کے دور سے سنتے ہیں یا نہیں؟ ولی اللہ دے سن لیندے نے کیا دور نزدیک ہوں، تو ولی اللہ دے بول لیندے گئی گولی گئی دکھوں. اب یہ بحث دور نزدیک کی کیا ہے؟ جب رب کہتے ہیں ان کے وہ کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، تو اللہ کے کانوں کے لیے دور اور قریب کی بات. سن فریاد پیرا دیا پیرا، شرک تو نہ ہوا نا. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اس کی وہ زبان جسے وہ روزانہ باتیں کرتا ہے میں بن جاتا ہوں. تو اس زبان کے بول کر خطا جاتے ہیں. اس کے بیزنی نہیں کہا، جب اس کا بولنا ہی میرا بولنا نہیں، بیزنی کے کیا مانا؟ تم بے اذنی دا لفظ کہہ کے میرا پھیر کی تم بے اذنی دا لفظ کہہ کے میرا پھیر کیتا زندہ پانیاں نو 12 برساں دا ڈبیا تار بیڑا مولا رج نہیں کیتا دل جانی. 12 برساں دا ڈبیا تار بیڑا، 12 برساں دا ڈبیا تار بیڑا. دروازہ کھلے کر کے بیٹھے، 12 برساں دا ڈبیا تار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں نو. ہائے ہائے ایک نگاہ نال پکڑ کے ولی کیتا چوراں فاسقاں فاجراں زانیاں نو. غوث پاک باجو خانہ کون موڑے، غوث پاک باجو خانہ کون موڑے، وگیاں لوہے محفوظ دیاں کہانیاں. غوث پاک باجو خانہ کون موڑے، وگیاں لوہے محفوظ دیاں کہانیاں. اب تو جس کو رب کہے اس کی زبان میری اپنی زبان ہے، پھر کیا بحث رہی؟ غوث پاک باجو خانہ کون موڑے، وگیاں لوہے محفوظ دیاں کہانیاں. اب رب کا بھیجا ہوا ہے، کہتا ہے میں دے دوں، پاکیزہ بیٹا میں دینے آیا ہوں. اب اس سے ثابت ہو گیا نا کہ اللہ سے تعلق رکھنے والا کہے میں دیتا ہوں تو یہ شرک نہیں ہوگا. ولی کو بھی یہی مقام حاصل ہے. کہا اس کی
وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے وہ ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. اس کے وہ ہاتھ، اب جن ہاتھوں کو رب کہے یہ میرے ہاتھ ہے، یہ حدیث قدسی ہے. کہنے والا رب ہے، بتانے والی سرکار ہے. یہ رب کا کلام حدیث قدسی ہے. امام ابو ہریرہ راوی سرکار یہ بات میرے سامنے بیان کی کہ اس کے وہ ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے. اب میاں صاحب جو کہتے ہیں کہ مردانوں کو یاد کریں گا اوکھے سوکھے ویلے، مرد ونگارے کدی نہ ہارے وانگن شیر بریلے. جس کے ہاتھ کو رب کہے میرا، اس ہاتھ کے سامنے کسی کی طاقت چل سکتی ہے؟ اس ہاتھ کے لیے دور قریب کی بحث ہے. ورجلہ التی یمشی علیہ، اس کے وہ پاؤں میں بن جاتا ہوں جن پاؤں پہ وہ چلتا ہے. اب ان پاؤں کے جن کو رب کہے میں ہوں، ان کے لیے سفر کوئی بحث ہے؟ مردانوں کو یاد کرے نہ مرد ونگارے کدی نہ ہارے وانگن شیر بنے. یہ سب ہماری طرح کا ان پڑھ آدمی نہیں تھا، یہ سب دانشور تھا، عارف بھی اور عالم بھی. تو قرآن سے یہ بات اسٹیبلش ہوئی نہ ہوئی. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ سے مانگے گا کبھی نہیں ٹالوں گا. اس وجہ سے لوگ جاتے ہیں کہ مشکل وقت آیا چلو چلتے ہیں. اور اس کا تجربہ کافروں نے بھی کیا. سورہ اعراف کے اندر 9 مرتبہ عذاب آیا. 9 مرتبہ فرعون میں اپنی قوم کے چل کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے کہا لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل. اگر تو ہماری مصیبت دور کر دینا تو میں تجھ پر ایمان بھی لے آؤں گا، بنی اسرائیل کو بھی لاؤں گا. تو 9 مرتبہ ان کے کہے سے عذاب ٹلا اور 9 مرتبہ وہ چل کے بھی گیا. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو غرق کرانے کا فارمولہ بنایا. نہیں تو اللہ کا نبی ہے، بار بار 9 موقع اس کو دیے، لیکن 9 موقعوں نے ثابت کیا کہ دور حاضر میں کلمہ پڑھنے والے ایسے گھٹیا انسان ہیں جو فرعونوں سے بھی برے ہیں. فرعون ہو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جانے میں ذرا قباحت محسوس نہیں کرتا، سمجھتا ہے اس کے پاس جانا مصیبت کا حل ہے. اور قرآن جی نے اس کی تردید میں اس کا معنی یہ بر وقت مصیبت اللہ کے پیارے بندوں کا سہارا لینا اللہ کے کاغذات میں درست اور بجا ہے. یہاں جی ویڑے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اور پھر اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ جناب سیدہ مریم کے پاس پھل دیکھے تھے نا، تو جناب زکریا نے پہلے تجربہ یہ کر لیا ہوا تھا. ان کا بغیر موسم کے اس کی برکت سے پھل مل رہے ہیں، ولیہ ہے. تو ولی سے تو نبی نے استفادہ کیا. مولوی صاحب کی حیثیت کیا بنتی ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، جو نعمت محنت مشقت سے علم و عمل سے نہیں مل سکتی، اللہ کے ولیوں کے ٹھکانوں پہ جا کے دعا مانگی جائے نہیں ٹلتی. ہنالک اسی جگہ. یہ جگہ کے بارے میں مقامات مقدسہ سے توسل کے بارے میں نہ صحیح ہے، صریح بات ہے، اٹل ایکسپریس پروویژن جس کو کہنا چاہیے. ایکسپریس پروویژن ہے، ایکسپلیسٹلی یہ بات کہی ہے کہ وہیں کھڑے ہو کر، کیونکہ ہنالکا کا مقام بعد میں بنتا ہے، پہلے اس کو لانے کا مطلب آگے پیچھے نہیں کھڑے. یہ قصر کی ترکیب ہے. قصر کے 2 رکن ہوتے ہیں، ایک نفی اور ایک اثبات. نفی اور اثبات دونوں ملیں تو قصر بنتا ہے. اور کسی جگہ نہیں کھڑے ہوئے سوائے اس جگہ کے، مطلب جس جگہ مریم بیٹھی نا اسی جگہ. تو کیا یاد رکھے گا کسی دوست کے ڈیرے پر آ کے دعا مانگی. سمجھے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی جو اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں، جاتے کہ ان کے پاس. ایک مسئلہ زیر بحث آیا تھا رمضان شریف کے لیکچر، جو میں نے قرآن پر لیکچر دیے تھے ٹی وی پہ، اس میں آیا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب، آپ سے جب بندے میرے سوال کریں میرے متعلق تم کو بتا دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو تم لوگ کہتے ہو اللہ کے بندوں کے پاس جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. یہاں تو قرآن کسی بندے کا ذکر نہیں ہے.
جس وقت بھی کوئی بندہ دعا کرے تو میں ہر بندے کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. تو تمہارا وہ فارمولہ تو غلط ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ جب میرا بندہ سوال کرے سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کروڑ ہاں انسان ہے، 1 کروڑ دعا روزانہ جاتی ہے، ایک بھی قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ تم بتلا دو. ایک محلے میں چل کر کے دیکھ لو آپ نے کتنی دعائیں مانگی ہیں، آپ نے کتنی قبول کتنی ہوئی ہیں. تو قرآن تو کہتا ہے جو دعا کرے قبول کرتا ہوں، تو وہاں قبول ہوئی ہے، خلاف واقع تو نہیں ہو سکتی. میں کہا لکھا ہوا تو یوں ہی ہے کہ جب دعا کرتا ہے. اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں کیا آ رہا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی، گناہ کی معافی مانگنے کے لیے مسجد نبوی میں نہیں گئے سرکار اسی آیت سے اگلی آیت. فاروق اعظم کے سامنے یہ آیت گزر چکی ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ قاعدہ کیا ہے؟ مطلق اور مقید دونوں اگر قرآن مجید میں آ جائیں، مطلق تو یہ کسی آدمی کی ضرورت نہیں، مقید یہ کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ. جب ان سے غلطی ہو جائے تو تیرے پاس آئیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 مرتبہ فرعون کی قوم آئی ہے، اللہ کے بندے کو بیچ میں ڈالا ہے. اور قید تالی آئی ہے، مکہ شریف سرکار نے دعائے ضرر فرمائی ہے. مولا کریم جس طرح برادران یوسف کو قید سالی میں مبتلا کیا تھا، آل مکہ کو قید سالی میں مبتلا کر سے 7 سال قید سالی آ گئی. اس وقت آ کر کے کہتے ہیں یا ایھا الساحر ادع لنا ربک یکشف عنا العذاب، اے جادوگر خدا کی بارگاہ میں دعا کر ہماری مصیبت ٹل جائے. تو سرکار نے دعا کرنا، مصیبت تو ٹل گئی، لیکن ثابت تو ہو گیا کہ مشکل کے وقت اللہ کے بندے کو بیچ میں ڈالنا چاہیے. جی بخاری شریف کتاب الاستسقاء میں ہے، اللہ سے دعا بارش کی مانگنا چاہتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم نے نبی پاک کے گھر کا کوئی آدمی لایا، جناب عباس کو لایا گیا. جناب عباس کو وہاں لا کے مولا کے سرکار کے چچے کی برکت سے گئے کہاں؟ سرکار کی قبر کے پاس. قبر کے پاس جانا ایک، اور آپ کے خاندان کے آدمی کے ذریعے سے دعا مانگنا دو. تو قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے لو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا مقید ہے، قید ہے اس میں، یہ بلا قید ہے. تو اصول تفسیر کا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ آزاد کو پابند کے ساتھ رکھا جاتا ہے، مطلق کو مقید کے. یہ اس کا جواب. کبھی تقریر کے دوران یہ سوال اٹھ جائے اور اس کا دھماکے سے جواب. یہ ملا جیون پیٹوی تفسیرات کے احمدیہ ہے، ہمیشہ مطلق مقید کے تابع ہوتا ہے. یہ جو کہا نا کہ کوئی بھی بندہ دعا مانگے، یہ مطلق ہے نا، تو اسی کی قید بیان کر دی. اس کا مطلب یہ جو مطلق ہے اس میں اس کو شامل کرنا پڑے گا. دعا قبول ہوگی، لیکن جب مدینے والے کو بیچ میں ڈالا چھوڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت مفکر اسلام. سارے گھٹنے دیکھ جائے گا جب یہ جو تفسیرات احمدیہ کے ذریعے سے مقام کا اس کو زیادہ بہتر تم سمجھ سکتے ہو یا فاروق اعظم بہتر سمجھ؟ انہوں نے کس پر عمل کیا؟ انہوں نے بتلایا مطلق مقید کتابی ہوتا ہے، ایبسولوٹ ریسٹرکٹڈ کتابی ہوتا ہے. جبریل امین کا ذکر کیا کہ وہ آ کے کہتے ہیں میں تجھے پاکیزہ بھیجا تھا. فرمایا قالت انا یکون لی غلام، میرا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے مجھے؟ کیونکہ بیٹے کا جو امر عادی ہے، یا وہ خامن کے ساتھ جوڑے کا زندگی گزارے یا حرام طریقے سے کرے. جوڑا میرا کوئی ہے نہیں، حرام کرنا نہیں چاہتی، بچہ کیسے ہوگا؟ ان کا اسی طریقے سے پروگرام کرے گا. اس نے فرمایا میرے لیے آسان ہے، اسی کام کو خدا کی طرف بھی منسوخ کرے، اسی کام کو اپنی طرف منسوخ کرے.
اس کا مطلب یہ ہے خدا کا نمائندہ اگر خدا کی طرف منسوخ کرتا ہے بطور حقیقت کے کرتا ہے، اپنی طرف منسوخ کرتا ہے بطور مجاز کے کرتا ہے۔ حقیقت بھی سچائی ہے اور مجاز بھی سچائی ہے، اور کہا تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور ہم اپنی طرف سے اس کو رحمت کرا دیتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ہماری طرف سے رحمت بھی ہے، اس لیے کہ اس کے آنے کی وجہ سے ہزارہ نابیناؤں کو بینائی بھی رحمت ہے، کوڑی کے مریضوں کو شفا ہو رہی ہے، مردوں کو زندگی مل رہی ہے، کلبیری کے مریض صحت مند ہو رہے ہیں اور نجات کا راستہ بتا رہے، دنیا قیامت کی کامیابی کا راستہ ان سے مل رہا ہے۔ نشانی اس لیے کیونکہ جو آپ تشریف لائے ہیں نا، تو پیلسٹائن جو ہے یہ سیریا کا حصہ ہے، جیسا کہ آج پاکستان الگ ہے، ہندوستان الگ ہے، لیکن کسی وقت وہ تھا کہ پاکستان کے نام کی کوئی شے جیوگرافی میں نہیں تھی، بلکہ وہ ہندوستان ہی تھا سارا، اس لیے یہ پیلسٹائن سیریا کا حصہ ہے۔ تو سیریا میں جو رومن امپائر ہے ان کا پرانا تسلط چلا آ رہا تھا اور ان کی بڑی بڑی رصدگاہیں تھی وہاں، بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، جو میتھمیٹیشین تھے، اسٹرالوجسٹ تھے، اسٹرانومر تھے، میتھمیٹیشین تھے، اور ٹرینومیٹری میں، جیومیٹری میں، الجبرا میں بڑی صلاحیت ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے یہ کام اتنے جوگنوں پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے منطق شروع ہو چکی تھی، جو ایرسٹاٹل ہے یہ تو آپ سے کئی صدیاں پہلے گزر چکا تھا نا، تو اس کی وہ تعلیمات کو اتنا عام کر رکھا تھا کہ وہ اگر بجلی کڑکتی ہے تو سمجھتے کوئی مادی سبب ہے، ہوا چلتی ہے تو سمجھتے کوئی مادی سبب ہے، اگر اندھیرا ہو جاتا ہے کہتے ہیں مادی سبب ہے۔ اس طرح وہ اولاد کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ کی قدرت تسلیم کرنے کی بجائے وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ بھی ایک اسی طرح کی غیر اختیاری چیز ہے کہ جس سے موسم کے دباؤ کی وجہ سے گرمی ہو جاتی ہے، موسم کے دباؤ کی وجہ سے سردی ہو جاتی ہے، ایسے ہی طریقے سے موسمی دباؤ کی وجہ سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اب بات کو بڑے اچھی طرح سمجھنے کا وقت ہے۔ اس وقت انسانوں کے دماغ یہ سوچنے لگ گئے کہ یہ سب چیزیں اسباب و علل کی محتاج ہیں۔ مثلا آگ سامنے جلی تو گرمی پیدا ہوئی، برف پڑی تو ٹھنڈک شروع ہو گئی، رات آئی تو اندھیرا ہو گیا، سورج نکلا تو اجالا ہو گیا، یعنی اسباب کے ذریعے سے ان کے نتائج کو وہ تسلیم کرتے تھے، خالق ہونے کی وجہ سے نہیں سمجھتے تھے۔ اب وہ سمجھتے تھے بیوی اور میاں کا اکٹھا ہونا یہ علت ہے اور اولاد کا پیدا ہو جانا یہ معلول ہے، بیوی میاں کا اکٹھا ہونا سبب ہے، اولاد کا پیدا ہو جانا یہ مسبب ہے، اس میں کسی خالق کا کوئی دخل نہیں۔ نشانی کس معنی میں بنایا کہ تو اگر سمجھتے ہو اولاد پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے بلکہ اسباب اور علل ہیں، جیسا کہ آگ کی وجہ سے گرمی خواہ مخواہ ہو جاتی ہے تو بیوی میاں اکٹھے وہ اولاد ہو جائے، تو آپ نے کہا کہ یہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اس کا پھر اسباب تو موجود ہیں، سبب کیوں موجود نہیں؟ لیکن اگر اس کے باوجود بھی سمجھ نہ آئے تو کہا کہ باپ کے بغیر پیدا کر کے دکھلاتے، اب بتاؤ منطق اور فلسفے کی پیروی کرو گے یا ہماری قدرت کی پیروی کرو گے؟ مانو گے کہ ہم ہیں؟ تم ان مسائل کو اسباب اور علل کا نتیجہ تسلیم کرتے ہو، اسباب و علل سے بلند ذات ہے، اسباب کو جو پیدا کرنے والا ہے وہ ذات باری ہے۔ بعض اسباب پائے گئے ہوں گے لیکن وہ سبب نہیں پایا گیا ہوگا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، آج سے 20-30 برس پہلے کی بات ہے، ایک ناڑ کے قریب ایک بس گری تھی جس کے ٹکڑے جا کے گلپور کے دریا میں جا کے گرے تھے، آدمیوں کی ہڈیاں بکھر گئی تھی، وہاں ایک بچہ کوئی پردیس بیچاری
کوہستان کی کوئی رہنے والی خاتون تھی, ایک کپڑے میں اس کا بیٹا لپیٹا ہوا اس کی گود میں تھا, ماں کی ہڈیاں بکھر گئیں ہوا ہے, اس پوری بس میں سے کوئی نہیں بچا. وہ ایک بچہ شیرخوار, اس نے منہ میں انگوٹھا ڈالا ہوا ہے, کپڑے میں لپٹا ہوا ہے, ایک پتھر کے اوپر جس ماں کی گود میں تھا اس کے پرخچے اڑ گئے. اسباب تو یکساں طور پر سب کے لیے پائے گئے, لیکن باقی کی ہڈیاں اڑ گئیں. جو چوٹ سہ سکتے تھے وہ نہیں بچ سکے, جو شیرخوار بچہ تھا چوٹ سہنے کی قوت میں نہیں تھا وہ بچ گیا. اللہ کی قدرت کو اسباب پر بالادستی ہے, اس بات کو وہ نہیں تسلیم کرتے تھے. اس وجہ سے پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی خالقیت کا یقین دلایا. وہ سمجھتے تھے سببوں ہی سے زندگی ملتی ہے, سببوں ہی سے موت ملتی ہے, اسباب ہی ہیں سب. نہیں, اسباب کا کوئی اور مسبب ہے, مسبب الاسباب جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سببوں کا بنانے والا بھی کوئی ہے. یہ بات واضح کرنے کے لیے کہا ہم اس طرح لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی. یہ وجہ ہے جس وجہ میں کہا کرتا ہوں کہ جس وقت کسی مسئلے کو سمجھنا چاہو تو اس مسئلے کا محل وقوع, اس کی جیوگرافیکل بیک گراؤنڈ, اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی جاننا پڑے گی, تاکہ آپ کو پتہ چلے اس وقت کی سویلائزیشن کیا تھی, اس وقت کا تمدن کیا تھا, اس وقت کی تہذیب کیا تھی, اس وقت کی آئیڈیالوجی کیا تھی. چونکہ ان کے آئیڈیالوجی, ان کے عقائد و نظریات, ان کی کنسیپچل پوزیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ سببوں ہی سے سب چیز بنتی ہے, خالق کوئی نہیں. رب نے سببوں کو ہٹا کے مسبب نکال کے دکھایا. اب بتاؤ, اگر سبب سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سبب تو ہے ہی نہیں, تو بچہ کہاں سے آیا؟ ہمارے ہندوستان کے مشہور نامی آدمی سر سید علی گڑھ کالج کے بانی, ان کو نیچری لوگ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نیچر کو خالق ماننے والا شمار تو مسلمانوں میں اس کے, لیکن عقائد سارے غیر مسلموں والے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یوسف نجار جو تھا یہ باپ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حالانکہ قرآن جو کہتا ہے لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, تو کسی باپ کے گھر پیدا ہونا نشانی کیا بنتا ہے؟ نشانی خدا کی قدرت کی تو جب بنے گا جب وہ غیر عادی طور پر پیدا ہوگا. مثلا نشانی ہے پروردگار عالم کی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیدا ہوئے خون نہیں برآمد ہوئی, غیر عادی ہیں. پیدا ہوئے روشنی برآمد ہوئی, جسم گوشت والا باڈی بعد میں نظر آئی ہے, پیدائش کے وقت خود نور ہے, نشانی ہے. ادھر گھر میں پیدا ہوا ادھر کعبۃ اللہ میں خم آ گیا, بہت سارے دھڑام دھڑام کے لیے نشانی ہے. غیر عادی ہے, غیر عادی نہ تو نشانی نہیں ہوتی. جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدہ آمنہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوتے ہیں, پوری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹ گئے, آتش کدہ ایران کا ٹھنڈا ہو گیا, بحیرہ ساوا جو کہ سیریا کے علاقے پڑتا ہے اس کی پوجا ہوتی تھی اس جل کی, خشک ہو گیا. آتش کدہ ایران ٹھنڈا ہو گیا اور بحیرہ ساوا خشک ہو گیا, کعبۃ اللہ کے بت گر گئے, پوری دنیا کے بادشاہوں کے تخت صبح کے وقت الٹے پڑے. اصل تو راجہ اب آیا ہے, کائنات کا راج جس نے کرنا ہوئی ہے, اس لیے تخت پر بیٹھنا کسی کا. بجلی کے کڑکے سے بچ جاتا ہے کوئی, نبی پاک کے دبدبے اور ہمیں سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ نشانی. امر عادی ہو تو کیا نشانی ہے؟ امر عادی کو نشانی نہیں کہتے, امر غیر عادی کو نشانی. اور اگر وہ باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہوتے تو جب لے کے گئی ہیں قوم کے بعد وہ کیوں کہتے یا مریم لقد جئت شیئا فریا, مریم کیسا گھٹیا کام کیا ہے. تو جو بیوی اپنے میاں کے ذریعے سے بچہ پیدا کرے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے. اشارت علم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تو بات کر. جس ماں نے اپنے خامد کے ذریعے سے بچہ جنا ہوتا ہے اس کو یہ اپنی معذرت کے لیے بچے کے اوپر اشارہ کرنا پڑتا ہے. پھر بچے نے خود اپنا بیان دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, اس کو والدہ کی طرف سے معذرت اور ایکسکیوز پیش کرنا پڑے. جو لیجیٹیمیٹ ذریعے سے
باپ سے پیدا ہوئے بچے کو عبادت کرنا پڑتی ہے. یہ سارے گراؤنڈز وہ ہیں جو بتاتے ہیں وہ غیر عادی باپ کے. اور ادھر قرآن مجید میں وہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے کیسے ہوگا, لم یمسسنی بشر, مجھے تو آدمی نے چھوا تک نہیں, اگر خامد ہوتا تو اسے چھوا نہ ہوتا. ولم اکو بغیہ, اور بدکار بھی نہیں ہو. تو آدمی نے چھوا بھی نہیں, بدکار بھی نہیں ہو, تو پھر یہ کہنا کیسے ممکن ہے کہ باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے؟ یہ اس کے ترتیب ہے. اس کے قائل ہیں کہ ان کا باپ وہ نیچری کہلاتے ہیں. اور اس ہندوستان میں خاصا طبقہ اس نے پیدا کر لیا تھا. علی گڑھ کے پڑھے لکھے لوگوں میں بدعقیدہ لوگوں کی تعداد اسی وجہ سے خاصی تعداد تھی. جی آگے ہے وکان امر مقضیہ, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بات فیصلہ ہو چکی ہوئی ہے کیسا ہوگا. اب انہوں نے پھونک ماری, یہ تفصیلات اس مذکور حدیث کے ذریعے سے مذکور ہے. وہ ان سے حاملہ ہو گئی, یعنی اس نے اس بچے کو اٹھا لیا. یہ ان کے دوران ڈائلاگ ہوا, اس ڈائلاگ کے دوران میں پھونک ماری. اب اس پر کہ پھونک حیات کا ذریعہ ہے, قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر دوسری تیار ہو چکا. قرآن مجید فَإِذَا نَفَخْتُهُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جس وقت اس کے ڈھانچے کو میں مکمل کر چکوں, میں اس میں روح پھونک دوں اس سے کر کے, تو اس وقت تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی اولاد آدم سے ہے نا تو اس کو پھونکوں کا قائل ہونا پڑے گا. سب کا ابا وہ پھونکوں سے بنا ہوا ہے. اگر کوئی کہے جناب میں پھونک کا قائل نہیں ہے, پھونک دم درود جھاڑ پھونک جھاڑ کا میں قائل نہیں ہوں, تو معلوم اولاد آدم سے نہیں ہے. اولاد آدم سے ہوتا اس کو پتا ہوتا میرا ابا ہی پھونکوں کا بنا ہوا ہے, میں کیوں کہتا ہوں. اور now you begin to understand from the context, Yes. from the God's prediction. Yes. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ اخلق لکم من الطین کہایۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں مٹی کی چڑیا خلق کرتا ہوں, میں اس میں پھونک مارتا ہوں. پھونکوں کا قائل تو ہے. اور آدمی کی اپنی آنکھ پہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, فوراً کپڑے پہ اف کر کے یہاں رکھتا ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے. اپنی پھونک کا بھی قائل ہے. ہاتھ ٹھنڈے ہوں اسی پھونک سے گرم ہونے لگے. اسی وقت چائے گرم ہے, چائے میں پھونک مارنی تو مکروہ ہے, لیکن آدمی مار لیتے ہیں. تو جب مارتے اف کرتے ہیں تو گرم سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھنڈے ہاتھوں کو پھونکوں کے ذریعے سے گرم کرتا ہے, گرم چائے کو پھونک کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتا ہے. آگ بجھ جائے تو اف اف کر کے اس کو گرم کرتا ہے, اور گرم دیگچا ابلنے لگتا ہے اف مار کر اس کو ٹھنڈا کرتا ہے. اپنی پھونکوں سے کتنے کام لے, کیوں کہتے ہیں پھونکوں کا قائل نہیں. تو قرآن تبصت بھی مکانا قصیہ, انتبذ ینتبذ انتباذ نے پھک جانا, نبذ ینبذ نبذ میں نے پھینکنا. تو فنبذوا وراء ظہورہم, تو اس کو پشت کے پیچھے پھینک, نبذ تو میں نے پھینکنے کے. تو یہاں انتباذ میں پھک جانا, حالانکہ گئی ہیں تو پھک جانا کا وہ اس طرح جیسے کہ کوئی چیز گری پڑی ہوتی ہے تو وہ یا پٹکی ہوئی لگتی ہے. تو اپنے آپ کو بے کس سمجھ کے کہ میرے یہاں بچہ ہونے والا ہو گیا ہے, میں نے شادی نہیں کی, بزرگوں کی اولاد میں سے ہوں, لوگ مجھے کیا کہیں گے, میں پریشان ہوں. تو جیسے کوئی کوڑا کرکٹ اپنے آپ کو سمجھ کے کسی جگہ پھینک دیتا نا, اس طرح وہ اپنے آپ کو گویا انہوں نے پھینک دیا. یہ ضمیر میں زندگی ہو تو اپنے عظمت کا بھی احساس ہوتا ہے, اپنی حد کا بھی احساس ہوتا ہے. کانشنس کی تعریف, ضمیر کا ترجمہ انگریزی میں کانشنس ہے. کانشنس کی تعریف انگریزی نے جو کی ہے وہی ہے, کانشنس از اے پاور ان دا ہیومن ہارٹ.
which differentiates between right and wrong. Conscience एक कुव्वत का नाम है जो कल्ब इंसानी में इंसान के दिल में होती है. उसका काम अच्छाई और बुराई में तमीज करके देना है. जब तक ज़मीर जिंदा हो उसे अच्छाई का एहसास होता है, ये अच्छाई है, बुराई से नदामत होती है, ये बुराई है. जब ज़मीर मर जाए ना तो रूमी फरमाते हैं चूं ज़ियादा गश्त दिल रा तीरगी नफ्स दूरा बेश गर्दद खीरगी. गुनाह करते करते जब ज़मीर मुर्दा हो जाता है तो नफ्स बेगैरत हो जाता है. तो कोई नसीहत करने वाला नसीहत करे, नसीहत असर नहीं करती. कोई हिदायत करने वाला कहे, मैंने इस तरह के बहुत मौलवी देखे, बहुत पीर मैंने देखे, वो नफ्स की बेगैरती को दलील ही समझता है, हालांकि उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है. उसको एहसासी जिंदगी हो तो कोई मुलामत अकील करे, कोई नसीहत नहीं. तो ये खुद ब खुद समझने में फिर गई. जैसा कूड़ा करकट होता है तो कोई फेंक देता है, इस तरह गोया मुझे मेरे हालात ने फेंक दिए, मैं फिर गई हूँ. तो दूर के वक्त ओझल में चली गई कि मेरी इस हालत को कोई न देखे. मैं एक कंवारी हूँ, अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ, सैदानी हूँ अपने वक्त की. फद्दलतुकुम अलल आलमीन जो है कुरान मजीद ने कहा, मैंने तो आले जहान पर फजीलत अता फरमाई, ये सैयद होने की शान. कुरान मजीद ने ये कहा है कि उनका जो तकद्दुस था वो उनके ब्लड की वजह से था, अमल की वजह से नहीं था. जब तक उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन से या ईसा अलैहिस्सलाम से कुफर नहीं किया उस वक्त तक वो फजीलत उनकी कायम रही. गुनाह से खानदानी तकद्दुस तबाह नहीं होता, खानदानी तकद्दुस कुफर से तबाह हो जाता है. बात समझ में कि नहीं? अगर बनी इसराइल अपने गुनाहों की वजह से सियादत से मारूम ना हो तो औलाद रसूल क्यों सियादत से मारूम हो? हाँ, कुफर कोई करे, अकायद उसके ऐसे हों कि मुसलमान के अकायद ना हो तो काफिर हो जाए. फिर किसी का कोई न किसी वली की औलाद की ताजीम रह जाती है, न किसी नबी की औलाद की ताजीम रह जाती है. मगर यहाँ एहसास करती हैं कि औलाद अंबिया में से हूँ, ये आलुल्लाह लोगों का तरीका है. गड्डी किसी ने ड्राइवे करती है पासा करने से. अगर कोई ये समझता है कि मैं बुजुर्गों की औलाद में से हूँ तो उसको ये भी महसूस करना चाहिए ये घटिया काम है, मुझे ये नहीं करना, मैं बुजुर्गों की औलाद में से हूँ. ये बुरा काम है, मेरे बाप दादी की इज्जत को बट्टा लगेगा, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए. अगर बुजुर्गों की औलाद में से तो ये उसकी ड्यूटी है. देखो ना, अपने तनहा उड़ रही हैं कि नबियों की औलाद में से हो, बुजुर्गों की औलाद में से हो. कैसा घटिया बात मेरी तरफ आ गई, मैं क्या करूं, मैंने कोई कसूर नहीं किया और मैं सोसाइटी के यहाँ मुजरिम बनने वाली हूँ. तो अजा अहल मुखाद इला जज़न नखला, तो उस वक्त उनको दर्दे से यानी डिलीवरी पेन्स, बच्चे की पैदाइश के वक्त जो बदने इंसानी में दर्द होता है. फोर भी चला है तो बच्चे की पैदाइश के वक्त जो दर्द होते हैं वो दर्द शुरू हुए. तो उसकी वजह से उन्होंने समझा बात मेरी खुल जाएगी. वो एक खजूर देख के पनाह तलाश करना चाहिए. तो एक खजूर दरख्त की ओट लेके जब कोई साया नहीं था जाके वो बैठ गई. खाल दिया तनी में तो कबला उस आपने तलवे मरे, काश कि मैं इससे पहले मर गई होती ना, मेरा जिक्र भी किसी किताब में न होता ताकि मेरे बाप दादी की इज्जत को बचाना लगता. अजीम बेटियों का ये मिजाज है, मौत कबूल करती हैं लेकिन बाप दादे की सफेद चादर को दागदार करना पसंद नहीं है. ये नसीहत का मौका. बेटियों को इस तरह सोचना चाहिए, जो बड़े बुलंद बाप की बेटी हो, काश में इससे पहले मर गई होती और मेरा जिक्र भी किसी कहीं दास्तानों में ना होता. फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी कद जअल रब्बुक तहतक सरिया. नीचे से किसी ने आवाज दी कि हाय मरियम घबरा नहीं, अल्लाह ने तेरे नीचे से एक नहर जारी. ऊपर दरख्त का ठूंठ है, खुश्क तना है, नीचे खुश्क, इसलिए बेड है पानी की, कोई पानी वानी उसमें नहीं है. रब ने कहा देख
پہلے پانی جاری کر دیا، جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز زندہ کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، پہلے جو ذریعہ حیات ہے وہ بنا دیا ہے۔ اب رہ گئی بات اس درخت کی، اب بتا کیا کریں۔ حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، مریم ان ٹھنٹوں کو پکڑ کے جھنجھوڑ، یہ تجھ پر تر کھجوریں گرائیں گے۔ ٹھنٹ ہو، ہلانے سے تر کھجوریں، کہ بچے کی ولادت کے وقت اہل علم کی تحقیق ہے کہ سب سے اچھی خوراک تازہ خرمے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اس کا بندوبست ہم کرتے ہیں، کیونکہ تو یہ بچہ ہم نے عطا کیا ہے، اس لیے زچگی کے زمانے کی بہترین خوراک کا بندوبست ہم کرتے ہیں۔ اور چشموں کا تازہ پانی، تازے پانی کا بندوبست یہ ہم کرتے ہیں، وہ پانی پی لے، یہ کھجور کھا لے، دل کی تسکین سے اپنے بچے کو دیکھ کیسا پیارا بچہ ہے، تجھ پر تر کھجوریں گری۔ اس جگہ بزرگان نے لکھا ہے کہ جس کھجور سے تر کھجوریں گری ہیں، جس کو آپ ٹنڈ کہتے ہیں پنجابی میں، یا کھنگرا، درخت کے گدے، جس کو ڈال پنجابی میں کہتے ہیں، اس کو گدے کہتے ہیں اردو میں، گدے کاٹ دیے جائیں، شاخیں کاٹ دی جائیں، باقی جو اس کا حصہ رہ کے خشک رہ جائے اس کا نام ہے ٹھنٹ۔ تو موسم کھجوروں کا بھی نہیں تھا اور ان درخت پر کوئی وہ پھلوں والا حصہ بھی نہیں تھا، تو موسم بھی نہ ہو، درخت کا وہ حال بھی نہ ہو جو پھل دینے کا ہوتا ہے، تو اس وقت رب کہتا ہے کہ مریم تو ان کو پکڑ کے جھنجھوڑ۔ کیا کہا کہ نہ کھجور کے اندر پھل دینے کی قوت ہے اور نہ موسم پھل کا ہے، ولیہ کو کہتے دو پکڑ کے جھنجھوڑ، تاکہ قرآن کی بولی میں لوگوں کو پتہ چل جائے نہ چیز میں کوئی حیثیت ہو، نہ موسم کا کوئی تعلق ہو، تو ولی چاہے توجہ کرے تو وہ چیز وہاں سے مہیا ہو جائے گی جہاں مہیا کرنے کے حالات نہیں، وقت بھی پیدا ہونے کا نہیں، حالات بھی پیدا ہونے کا نہیں، لیکن ولی بات بیچ میں آ جائے۔ اس جگہ ایک بڑی دلچسپ بحث ہے، دور حاضر کے اردو نثر میں کہا تفسیریں لکھتے وقت اپنی شاکاریں اس جگہ دکھلائی ہیں کہ جناب مریم جس وقت اس اجرے میں تھیں اس وقت پھل ملے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ سبحان اللہ، بغیر موسم کے پھل ملے اور بغیر ہلانے کے ملے۔ جب ادھر بیت المقدس کے حجرے میں تھیں تو بغیر ہلانے کے بھی ملے اور بغیر موسم کے بھی ملے۔ اگر ہلانے کا کام وہاں ذمہ لگا دیا جاتا، صحت مند تھی، جوان تھی، تنو مند تھی، ہلا سکتی تھی، کہا جاتا تو آسانی سے جھنجھوڑ لیتی۔ اب جس وقت کے علیلہ ہیں، زچا ہیں، زچگی کی حالت میں انتہائی کمزور ہیں، ایسے وقت میں کہنا جھنجھوڑ، اس کی کیا وجہ؟ جب جھنجھوڑ سکتی تھی تو نہیں کہا، اب جھنجھوڑنے کا وقت نہیں تو کہا جھنجھوڑ۔ اس جگہ دور حاضر کے چند دانشوروں نے، جن کا نام نہیں لینا پسند کرتا، انہوں نے لکھا ہے چونکہ اس جگہ جناب مریم اللہ اللہ کرتی تھی، ان کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا اور کسی کی محبت نہیں تھی، ان کا دل خالص اللہ کی محبت کا گھر تھا، اس وجہ سے بغیر ہلانے کے ملتے تھے پھل۔ مگر اس وقت جب بچہ پیدا ہوگا تو بچے کی محبت بھی خانہ دل میں پیدا ہو گئی، تو اللہ کی محبت کا کوئی پارٹنر بن گیا، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں وہ اخلاص نہ رہا، اس لیے کہا اب ہلا تو کھا۔ پہلے بغیر ہلانے کے اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کی محبت تھی نہیں، اور یہاں اس لیے ہلانے کا حکم ہوا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ بچے کی محبت شیئر کرنے لگی، تو ان کے مرتبے میں زوال آ گیا، اب کہا ہلا تو کھا۔ لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں، مجھے اس سے اتفاق اس لیے نہیں کہ جو ہمارے عقائد کی کتابیں ہیں وہ اس پر زور دے کے کہیں گی کہ وہ بات آپ کبھی زندگی میں پیش ہی نہیں کر سکتے
جہاں نبی کی محبت وجہ زوال مرتبہ ہو، محبت ہو نبی کی اور مرتبہ بڑھانے کی بجائے گھٹا دے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہنا پھر درست کسی طرح نہ ہوگا کہ وہاں اللہ کی محبت اکیلی تھی، یہاں اس کے ساتھ شیئر کوئی کرنے لگ گیا، اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی محبت شیئر کے معنی دیتی ہی نہیں، یہ اللہ ہی کی محبت ہے۔ لیکن جو اہل علم نے تحقیق کی وہ یہ ہے کہ کرامت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کرامت ہوا ہے کہ ولی کے اختیار اور ارادے کو دخل نہیں ہوتا، وہ نیری کرامت ہے۔ اور ایک کرامت کی وہ قسم ہے جہاں اللہ کے نبی کے یا ولی کے کرامت کو اس طرح کا دخل ہوتا ہے کہ نبی یا ولی پہلے ارادہ کرتا ہے، اس کے ارادے کے مطابق وہ کرامت ظہور میں آتی ہے، یہ معجزہ ظہور میں آتا ہے۔ اس کا نام ہے تصرف۔ کرامت سے تصرف کی قیمت زیادہ ہے۔ جناب سیدہ مریم جب اکیلی تھی نا تو رب نے کہا ہم جب چاہتے تھے تو پھل دیتے تھے، تمہارے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا، اس لیے کہ آگے جو محبت کرتی تھی وہ نبی کو بیچ میں سے نکال کے کرتی تھی۔ اب جو تمہاری محبت ہے اس کو صحیح روٹ مل گیا ہے، نبی کا وسیلہ مل گیا ہے، اب تو ایک سیڑھی اور اوپر چڑھ آئی ہے۔ اب پہلے یہ تھا کہ اب جب ہم چاہتے تو پھل اس وقت ملتے، اب پھل اس وقت ملیں گے جب ہم چاہیں۔ میرے خیال آج تھکا ہوا بھی بہت سویا نہیں، تو امید ہے یہ باتیں یاد رکھیں، تو عقائد کو صحت مند رکھیں، آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ خاتمہ سچے دین پر کرے، اللہ کریم دین حق پر استقامت کرے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ہماری مشکلیں آسان۔ ہماری آج بھی جو آج منشی صاحب کی بات کرتے ہیں بڑا صالح انسان، آج وہ ان کے قبر پر گئے ہوں، میں تو جاؤں تو مائی صاحب کے مزار پر حاضری دیتا ہوں۔ مائی صاحب عقائد کے اعتبار سے بڑی پختہ خاص، اللہ کریم مائی صاحب کی قبر میں، یہ ان کی بیٹوں کی کمائی ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مائی کے نیک اولاد کے کمائی نیک کاموں میں خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ کریم مائی صاحب کی قبر میں نظر رکھے اور مائی صاحب کی ساری اولاد کو صحیح عقیدے رکھے، اور آج منشی صاحب کی کمائی میں اللہ تعالیٰ خیر ہو۔ جتنے بھی دوست باقی ہے سب کے اللہ تعالیٰ نیک آزاد، سب کی مشکلیں آسان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔